السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، پچھلے جمعۃ المبارک کو گھریلو زندگی اور خاندانی زندگی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آخری گفتگو، آخری نقطہ میں بیان کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اب نکاح کی زندگی یہ خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح اور اس سے متعلق جتنے احکام اور مسائل ہیں ان کو مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جہاں پر ضروری تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ان مقامات کی تفسیر ہے۔ اس حوالے سے جو حدود اور شرائط قرآن مجید نے طے کی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ حق مہر ہے، اور میں نے اس پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اتنا ضروری معاملہ ہے اور اتنا اہم معاملہ ہے عورت کے حقوق کے حوالے سے کہ شریعت نے اس کو باقاعدہ فرض اور لازم کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ ایسا حق ہے کہ جو حق واجب ہے، اور اس میں جو ہماری سماجی زندگی ہے اس میں جس طرح بے توقیر کیا گیا ہے حق مہر کو، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ حق مہر کو لوگ بس ایک بچی والے جو ہیں وہ تو بیچارے دباؤ کی وجہ سے مطالبہ ہی نہیں کرتے، اور بچے والے جو ہیں وہ اگر مطالبہ کیا جائے تو اسے جرمانہ اور قیمت تصور کرتے ہیں کہ یہ بچی والے شاید کو قیمت لینا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں عورت کی عزت آبرو اور اس کی عظمت اور اس کے وقار اور احترام کا اعتراف ہے، بس یہ اس لیے لازم ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا اس کا جو مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی وجہ سے کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر و فاقہ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ حق مہر کا اور ولیمے کا انتظام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، یہ لائٹ جلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم تھا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر آدمی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حق مہر جو ہے یہ کتنا اہم ایشو ہے رشتہ طے کرتے ہوئے۔ تو یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اس نقطہ پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ دوسری چیز جس کی میں یہاں پر حدود و شرائط کے عنوان کے ساتھ تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں شریعت نے ایک اور چیز بھی متعین طور پر طے کر دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ جو نکاح ہوگا یہ صرف مسلمان عورتوں سے ہوگا، مشرکہ سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور اہل کتاب کے لیے تھوڑی سی رعایت جو اسلام نے رکھی
کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہاں پر بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ اجازت کب نازل ہوئی؟ مدنی زندگی میں جا کر اجازت، جب توحید اور شرک کا جو تصور تھا لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکا تھا، اور اسلام بطور ریاست کے اور معاشرے کے اپنے آپ کو منوا رہا ہے، یعنی اسلام کا جو غلبہ ہے وہ اب نوشتہ دیوار ہے، اور بجا طور پر اس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی عورت، یعنی وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر وہ کسی مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گی، اس لیے اسلام نے کیا کیا؟ اس کو جائز قرار دیا۔ ورنہ عمومی طور پر جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے جو عقیدے میں اور اپنے کردار کے حوالے سے عقیدے میں شرک ہو اور کردار میں شک و شبہ۔ اہل کتاب کی بھی صرف ان عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے مسلمان جو کردار کے حوالے سے ٹھیک ہو۔ اب یہ ذرا چیز ذہن میں رکھیے، اور آج کل جو یورپ اور مغرب میں لوگ جا کے وہاں پر نکاح کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ نکاح جو یہاں سے لوگ ادھر جا کے کرتے ہیں وہ صرف گرین کارڈ کے لیے ہے یا اس جذبے کے ساتھ ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں گا؟ حال یہ ہے کہ آپ کو خود تو اسلام کا پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کسی کو کیا مسلمان کریں گے؟ نہ آپ کا علم اس درجے کا ہے، نہ سماجی سطح پر آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو۔ سماجی سطح پر غلبہ کس کو ہے؟ ان قوموں کو حاصل ہے۔ تو جن لوگوں کا سماجی سطح پر غلبہ ہوتا ہے، تہذیبی غلبہ ہوتا ہے، فکر و فلسفہ بھی انہی قوموں کا سروائیو کرتا ہے۔ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، محاورہ کہ جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، یعنی جو پنڈ کا چودھری ہے نا، ان کے بچے بھی اگر کوئی بات کریں گے تو لوگ اس کی بات کو وزن دیں گے۔ جس فرد کا، جس قوم کا سماجی سطح پر کوئی مقام ہوتا ہے وہ اپنے فکر و فلسفہ کو دیگر قوموں سے منوا لیتی ہے۔ تو آپ ذرا یہ تصور رکھیں، یہ حال ہو، اور اس حال میں کیا یورپ اور مغرب کے اندر جو ہمارے لوگ وہاں پر غیر مسلم خواتین کے ساتھ شادی اور نکاح کر رہے ہیں وہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بات، یہ سوال قابل توجہ ہے۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے اہل کتاب سے شادی کی بات کی ہے نا، تو جو لوگ یورپ اور مغرب میں رہائش پذیر ہیں اور جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، ان سے ذرا آپ یہ سوال کر لیجئے کہ وہاں کتنے لوگ ہیں، اسلام کی میں بات نہیں کر رہا، جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے نا مسلمان ہو، اسلام پر وہ چھوڑ دیں، آپ مذہب پر یقین رکھنے والا ہو، چلیں عیسائیت کو ہی ماننے والا ہو، وہاں پر تو بڑا غلبہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اصلاً سیکولر ہیں، مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ تو کیا ایسی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا کہ جو سرے سے خدا، رسول اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتی، یعنی مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہی اس کے ہاں نہیں ہے، تو ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ورنہ بات بڑی واضح ہے، خطرہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو اسلام کی طرف کیا لے کر آنا ہے، ممکن ہے کہ انسان اپنا دین اور ایمان ہی ضائع کر بیٹھے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایمان اور دین کے جس کو اس طرح ضائع کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو شریعت نے پابندی عائد کی سماجی اور معاشرتی سطح پر، اور جس کے لیے جو حدود اور شرائط طے کی، تو اس میں سے میں نے دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے حق مہر کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ اگلی نسل آپ کے زیر اثر نہیں ہوگی،
وہ کسی دوسرے کے زیر اثر ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار آپ بنیں گے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کے حقوق اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتے، اولاد کی پیدائش سے کہیں پہلے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے اور حدیث نے متعین طور پر یہ بتا دیا کہ اے لوگو، جب تم نکاح کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے لیے پاک باز عورتوں کا انتخاب کرو، کل تمہاری اولاد کو اس کا تانا نہ دیا جائے۔ تو پھر اولاد کو ان تانوں سے بچانے کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ پاک باز عورتوں کا انتخاب کیا جائے نکاح اور شادی کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اولاد کا حق ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نکاح کی صورت میں، تو لازم ہے کہ خاندان کے افراد، دونوں طرف سے خاندان کے افراد اس کے اندر انوالو ہوں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ خاندان اس میں انوالو ہوں۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ بچے اور بچی کی رائے پوچھی جائے گی، ان سے مشورہ لیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بالغہ سے تو اس کی رضامندی لازمی طور پر لی جائے گی، اور جو کنواری ہے اس کی خاموشی کو بھی رضامندی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن رضامندی اس کی بھی ضروری ہے۔ یہ والدین کو خبردار کیا گیا کہ زبردستی کا معاملہ نہیں کرنا، رضامندی لازم ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ہدایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ خاندان اس میں شامل نہ ہو، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور وہ نکاح ہو جائے۔ ایسے نکاح کو شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور سماجی سطح پر ایسے طرز عمل اور طرز فکر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچی کی رائے کو اہمیت دی کہ ان کی رائے کے بغیر نہیں چلنا۔ ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھیں، رائے بھی ضروری ہے، مشورہ بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ حکم بھی پیش نظر رکھیں کہ جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن قائم کر دیں تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری عدالتیں تو اندھی ہو گئی ہیں، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اولاد کے اس حق کو پہچانیں، اور دوسری طرف ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے کہ آپ ہر گھر سے بھاگنے والے بچے اور بچی کے نکاح کو جائز قرار دے رہے ہیں تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سوسائٹی کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی بچی گھر سے ایک دفعہ نکل گئی تو اب اس خاندان کے لیے اس محلے میں، اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ آپ اس چیز کی جب حوصلہ افزائی کریں گے، جی کورٹ میرج ہو گئی ہے، آپ کورٹ میرج آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے سماجی سطح پر اثرات کیا ہوں گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں والدین جس طرح کا ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پر، وہاں پر بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا جو عدالتی نظام ہے جس طرح وہ لو میرج کے نام پر اور کورٹ میرج کے نام پر گھر سے بھاگنے والے بچے اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور بعد میں قتل و غارت شروع ہوگی۔ بعض ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس بچے اور بچی کے ہاں اولاد ہو گئی،
کئی سالوں کے بعد جب انہوں نے واپس لوٹنا چاہا تو گھر والوں نے ان کو قتل کر دیا، اولاد کو قتل کر دیا، میاں اور بیوی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ ہمارا سماج اس کے لیے تیار نہیں ہے جن چیزوں کے فیصلے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں۔ عدالتوں کو ہر کیس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر والدین کی زیادتی ہے وہاں آپ اس نکاح کو جائز قرار دے دیں، اور جہاں پر اولاد جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے تو وہاں ولی کی شرط کو لازم قرار دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس رستے کو بند کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اس وقت سماجی سطح پر نکل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھنا ہمیں یہ چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقوق نسواں اور آزادی نسواں دونوں میں فرق ہے۔ اسلام حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، لیکن آزادی نسواں کا اس طرح قائل نہیں ہے اسلام جس طرح یورپ اور مغرب میں اور اس کی کہہ لیجئے کہ نقالی کے اندر ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ حقوق نسواں کے نام پر جلوس نکالتی ہیں اور کتبے اٹھائے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور ہیپی ڈائیورس، یہ ساری بکواسات ہیں۔ مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لا کے آپ اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتے کہ عورت کی تذلیل کس قدر ہے اس معاملے کے اندر، اور نکاح اور ان سارے معاملے میں اللہ رب العزت نے کس طرح عورت کو اوبلائج کیا اور مرد کو پابند کیا ہے، عورت کو فیور کیا ہے شریعت نے، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سماجی اور معاشرتی سطح پر جو ہماری خاندانی زندگی ہے اس میں ایک اور پہلو بڑا اہم ہے کہ شریعت نے مرد کو گھر کے معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ اب تو یہ بات مشکل لگتی ہے کہنی، لیکن ایک دور میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اب ہم وہ بزرگ نہیں ہیں، یہ پچھلی نسل کی بات ہے، جب ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اب تو جب رشتہ طے کرتے ہیں نا لوگ تو پوچھتے ہیں جی لڑکی کیا کرتی ہے۔ پہلے دور میں کیا پوچھتے تھے، ہم یہ پوچھا کرتے تھے کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ آج کل لوگ اخلاقی طور پر اور میں کہتا ہوں کہ دینی اعتبار سے اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ پوچھنے لگے ہیں کہ جی لڑکی کیا کرتی ہے۔ عجیب و غریب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، گھر کی مکمل نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، مرد اس کا اہتمام کرے گا، مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ کسی سماجی ضرورت کے پیش نظر عورت، یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے کوئی بھی ذمہ داری اٹھانا شرعی طور پر حرام ہے، نہیں، اوورآل مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے، عورت ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایک خاص دائرے کے اندر عورت کوئی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور وہ بھی دائرے طے ہیں، عورت کو فوجی بنا کے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چوکوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو وارڈن بھرتی کر کے اور موٹر وے پر آپ خواتین کو ذمہ داریاں سونپ پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آزادی نسواں کے نام پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس تباہی کو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ سماجی سطح پر خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد پر ڈالی ہے۔ ہاں عورت بھی تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ ہے، ملازمت بھی کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ماحول ایسا ہوگا کہ جہاں پر وہ شعبہ خواتین کے لیے ہو، چاہے وہ ٹیچنگ ہے، نرسنگ ہے، میڈیکل سائنس کے مختلف شعبے ہیں، اس میں عورت کر سکتی ہے مام، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، حرام نہیں ہے۔ اور بھی کچھ ایسے شعبے ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح نمائش اور یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عورت کو مختلف جگہ پر اکاموڈیٹ کرنے کے نام پر عورت کو کھڑا کیا جا رہا ہے، کہیں وہ ریسیپشن پر ہے، کہیں پر کسی اور جگہ پر ہے، دفتروں کی رونق بڑھائی جا رہی ہے، اور عورتوں کو یہ ذمہ داری دیں گے
تو پھر آپ یہ توقع نہ کیجئے کہ وہ گھر میں جو بہت بڑا ایک کہہ لیجئے کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور اپنے خامد کو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مردوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ عورت کا 24 گھنٹے گھر کے اندر کام کرنا کوئی چھٹی نہیں ہے، بظاہر کوئی معاوضہ نہیں ہے، اور ہر لمحہ اپنے بچوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، خاندان کے لیے قربانی دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو جو عورت اپنی ذمہ داریوں کی، باہر کی ذمہ داریاں لے گی تو گھر کی ذمہ داریوں میں مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر آپ سکول والوں کو کہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے آپ اس کی تربیت فرما دیں، بے شک ماہانہ ہم سے 1 لاکھ روپے آپ وصول کر لیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ مرد کے پاس تو یہ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ ماں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور جس ماں نے تربیت کرنی تھی اس کو تو آپ نے موٹر وے پر کھڑا کر دیا ہے، چوک کے اندر وارڈن بنا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کو تو آپ نے کوئی فلاں اور فلاں ذمہ داری دے دی، اور اب آپ توقع رکھتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ صحیح انداز میں اس کی تربیت ہوگی۔ یہ خیال ایک خواب ہے، حقیقت بننا اس کا ممکن نہیں ہے۔ عورت گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے اور خاندانی زندگی کے حوالے سے اس کی حیثیت ایک بنیادی پتھر کی ہے۔ مرد کی قوامیت اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں مرد پر ذمہ داری، اور قوام ہونے کا اور ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کوئی اعلیٰ مخلوق ہے، بس اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ گھر کی اس چھوٹی سی 4 دیواری کے اندر اوورال فیصلہ جو ہے، ذمہ داری وہ مرد پر ہوگی، بس یہ مطلب ہے اس کا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، حقیر اور ذلیل سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں شریعت نے عورت سے تقاضا یہ کیا کہ وہ مرد کی فرما بردار رہے، مرد کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے، بس یہ 2 مطالبات ہیں، اور مرد کے ذمہ لگایا کہ اب وہ اس کی ساری ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا، اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے گا، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن عورت سے صرف یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی، خامد کی فرما بردار رہے گی، اس لیے کہ یہ حسب اور نسب کی حفاظت اور تحفظ کے لیے یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اور اگر شریعت نے اگلی بات بھی کی کہ اگر اس میں عورت جو ہے وہ مرد کی اس حاکمیت کو، قوامیت کو، جس کی میں نے وضاحت کر دی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے ایک درجہ جو ہے وہ فضیلت ہے، وہ کیا ہے کہ ذمہ دار وہ ہیں، قوام وہ ہیں، نان و نفقہ ان کے ذمہ ہے۔ تو اب جو گھر کا نظم ہے اس میں عورت اس کے تابع ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ تابع داری سکھا دی تو گھر کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کے برعکس تربیت یہ کی کہ جاتے ہی چھا جانا، نیچے لگ کے نہ رہنا، تو سمجھ لیجیے کہ تباہی کا آغاز ہو گیا۔ ایک دور میں لوگ کہتے تھے چلیں اس کو آپ پوری طرح ٹھیک نہ بھی کہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں وزن ہوتا تھا، کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تو یہ کہا جاتا کہ بیٹے اب تیری لاش ادھر سے آئے، میت آئے، تیرا جنازہ اس گھر سے اٹھنا چاہیے، اب پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا۔ اور پھر وہ جاہل ان پڑھ عورتیں اپنے گھر کو کس طرح سنوارتی تھیں، ان پڑھ عورتیں کس طرح کامیاب ہوتی تھیں، کہ آپ اس کی تاریخ پڑھیں ذرا، اپنے خاندانوں میں ذرا دیکھیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم سب غور کریں، میں بھی اور آپ بھی، کتنے لوگ ہیں جن کی ماؤں نے ایم اے، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، لیکن ان کی اولادیں کتنی کامیاب ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری والدہ بالکل ان پڑھ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، 3 بیٹے ہیں، 2 پی ایچ ڈی ہیں، ایک میں کھڑا ہوں، ایک چھوٹا میرا بھائی، اور تیسرا بھائی جو ہے وہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے، ایم اے ایم ایڈ ہے، اور دونوں ان کی بیٹیاں یعنی میری بہنیں دونوں حافظ قرآن ہیں۔ ماں ہماری ان پڑھ، یہ عورتیں، یہ خواتین اپنے گھر کے اندر کامیاب تھیں۔ یہ میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، آپ میں سے ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ وہ کیوں کامیاب تھیں؟ اس لیے کہ ہم نے
یہ دیکھا کہ اس دور کے اندر تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی عورت کی، بچی کی تربیت یہ کی جاتی تھی کہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی شریعت نے باقاعدہ یہ ایک اصول دیا کہ اس تعلق کو توڑنا دینا، ختم نہ کر دینا۔ یہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے یہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان 100% ذہنی ہم مانگی ہو۔ دونوں کی نفسیات مختلف ہے، مینٹل لیول مختلف ہے، اس لیے دونوں کے درمیان 100% ہم آہنگی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر شریعت نے اس حوالے سے کیا کہا؟ جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ مرد عورت کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کرے، عورت اپنے خاندان گھر بچانے کے لیے قربانی دے۔ دونوں کے اندر جب یہ جذبہ ہوگا، بچے اور بچی کی جب تربیت اس طرح کی ہوگی تو یقین جانیے کہ وہ گھر جو ہے وہ جنت نظیر ہوگا۔ وہ گھر بڑا اچھا ہوگا جس میں عورت کو پروٹوکول ملے اور بیوی خامد کے لیے ہر لمحہ سراپا احترام اور وقار اس کا لحاظ کرنے والی، وہ گھر بڑا اچھا ہوگا۔ یہ تربیت دونوں طرف سے ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح نہ ہو تو پھر بھی شریعت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ مرد چونکہ ذمہ دار ہے، مرد سے توقعات زیادہ ہیں، عورت اپنے فیصلے عقل کے نہیں زیادہ تر جذبات کی تابع کرتی ہے، یہ اس کی نفسیات ہے۔ عورت کی نفرت بھی بلندیوں کو چھوتی ہے اور اس کی محبت بھی اندھی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ماں ایسی دیکھی اور سنی ہو کہ جس نے اپنے بچے کو کبھی غلط قرار دیا؟ بچہ قاتل بھی ہوگا نا تو ماں کہے گی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ یہ اس کی والہانہ اور اندھی عقیدت اور محبت ہے جو اس کی اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ محبت ضروری ہے۔ اولاد کے لیے اندھی محبت کے بغیر اولاد کو پالنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن ہر جگہ یہ محبت اس طرح کی اندھی ہو یہ بہرحال درست نہیں ہے، کچھ جگہ تو ضروری ہے۔ اس لیے جذبات کے تابع عورت ہوتی ہے، محبت اور نفرت دونوں میں بہت آگے۔ اور جو فیصلے ہیں، اکثر فیصلے جو جذبات سے کیے جاتے ہیں وہ بہرحال اکثر درست نہیں ہوتے۔ فیصلہ وہی ہے جو سوچ سمجھ کر عقل کے تابع کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ مرد کے حوالے کی، مرد کو ذمہ ڈالا کہ وہ گھر کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ کھڑا ہو جائے تو وہ آخری حد تک جائے گا۔ اور شریعت نے اس کے لیے جو قانون اور اصول طے کیا وہ یہ ہے، جس کی ترتیب یہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہی صورت آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 34، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ مرد عورت کو نصیحت کرے گا، اور ایک دفعہ نہیں کرے گا، بار بار کرے گا، سمجھائے گا اس کو، اس کے نتائج اور عواقب سے اس کو آگاہ کرے گا۔ اور جو سمجھدار عورت ہے بہرحال وہ نصیحت کو اور اس طرح کی بات کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دے گا، پھر خاندان کو انوالو کرے گا، دونوں طرف کے خاندانوں کو نصیحت، سمجھانا بجھانا جو کچھ ممکن ہے، مرد اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور اس کے لیے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسری چیز، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، کہ کوئی دانا سمجھدار عورت جب اس کا خامد اس کو نظر انداز کر دے، اپنا بستر اس سے الگ کر دے، تو کسی غیرت والی عورت کے لیے یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر مرد اپنا بستر عورت سے الگ کر لے، نظر انداز کرے اس کو، اگر اس میں عقل کی رتی بھی ہوگی تو تب بھی وہ اپنے خامد سے اپنی غلطی کا رجوع کرے گی اور معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی وقت چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو تو پھر آخری درجے میں قرآن مجید کہتا ہے
کہ پھر مرد جو ہے وہ عورت کو ایسی ضرب کے ساتھ مار سکتا ہے کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے. کسی عورت کی انا جو ہے اس کو توڑنے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے اگر مرد اس کو ایک آدھ ضرب لگا دے، یہ نہیں ہے کہ اس پر اتنا تشدد کرے جس طرح لوگ کرتے ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آخری آپشن ہے اس کو بھی اختیار کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سب سے بہتر ہے. آپ نے اپنی ازواج میں سے اختلاف کے باوجود، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج مطہرات سے اختلاف ہوا. آپ سورہ احزاب کے اندر پڑھیے وہ آیتیں، سورہ احزاب کا گھر جا کے ذرا ترجمہ پڑھیے گا. ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کئی مواقع پر گھریلو معاملات کے اندر نان و نفقہ کے حوالے سے، کئی حوالوں سے چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کو مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں ہے. ایون کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات سے ایک طرح کی قطع تعلقی ضرور فرمائی، لیکن ڈانٹنا تک مناسب نہیں سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ ہے. اس لیے قرآن نے اگر اس حوالے سے اجازت دی ہے تو اس کو آپ ایک اصول اس حوالے سے سمجھیں کہ قیامت تک اگر کسی ایک عورت کی اصلاح بھی ایک آدھ ضرب لگانے سے ہو گئی تو تب بھی یہ آیت جو ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہوگی. اللہ کا یہ حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ بہرحال ہمارے سماج میں بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کی اس طرح بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ دونوں طرف سے کوئی اٹھتا ہے، باپ اور بیٹا، اور اپنی بیٹی کو دو تین لگاتا ہے کہ تم انسان بنتی ہو کہ نہیں بنتی، اور واقعی پھر وہ انسان بن جاتی ہے. تو تشدد کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حکم نہیں دیا شریعت نے، لیکن یہ کہا کہ اگر اس طرح اصلاح ہو تو آخری درجے میں جا کے اس طرح بھی، یعنی گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس حوالے سے شریعت نے پورا ایک دائرہ کار طے کیا اور طریقہ کار طے کیا. خاندان کو بچایا جائے گا، اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز جس کا یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ عربوں کے اندر ایک بڑی کبیر رسم تھی کہ مرد جب فوت ہو جاتا اور اس کی کئی بیویاں ہوتی تو جو اس کی سگی اولاد ہے، جس سے کہ جو اس کی سگی ماں ہے، اس کا معاملہ تو الگ، لیکن دیگر بیویاں وراثت کے اندر تقسیم ہو جاتی تھیں. اس کو شریعت نے منع کر دیا. ماں چاہے سگی ہو یا سگی نہ ہو، وہ بہرحال ماں ہے. اس کے احترام اور وقار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کو وراثت میں آگے تقسیم کرنا یہ تمہارے لیے درست و جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور اس میں پھر مزید جو ظلم ہوتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس سے بھی شریعت نے منع کر دیا. یہ منع کر دیا کہ یہ وٹے سٹے کی جو شادی ہے اس کی بھی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی. اس میں جو ظلم ہوتا ہے یہ ہماری دیہاتی زندگی میں اور خاص طور پر جو ان پڑھ قسم کی فیملیاں ان کے اندر جو ظلم ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. نگاہ شغار یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. آج کل ایک نئی شکل نکلی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بہت سارے لوگ نکاح مسیار جو متع کی ہی ایک شکل ہے، حرام ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گیا اور اس نے دبئی میں قیام کیا ہے اور نکاح مسیار کر لیا ہے. حرام ہے شریعت کے اندر. یہ بدکاری کو حلال کرنے والی بات ہے. ایسی تمام شکلیں جس میں عورت کی عزت و ناموس دو پر لگی ہو، ان تمام شکلوں کو شریعت نے حرام کر دیا. جنوبی پنجاب کے اندر یہ ونی کی رسم ہے، قتل ہو گیا نا تو 3-4 بچیاں اس خاندان کے اندر بیاہ دی ہیں. آئے روز آپ خبروں کے اندر اخبارات کے اندر وہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. حرام ہے. ہم اسلام کے پابند نہیں، اپنی رسموں کے پابند ہیں. شریعت تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی.
لوگ خاندانی روایات کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ اس کے سامنے شریعت جو ہے وہ ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ سنیں گے کہ جو بچی کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے شریعت میں یہ آیا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں روایت یہ ہے کہ ہم بچیوں کو زمین میں حصہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ قرآن کی اسلام کی بات کو رد کر کے اس کے مقابلے میں اپنی خاندانی روایت کو پیش کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کر دیا اس کے مطابق جو اپنی زندگی نہیں گزارتا، اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے۔ اولئک هم الفاسقون، فاسق ہے۔ اولئک هم الظالمون، ظالم ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی سماجی اور معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں شریعت کہاں پر کھڑی ہے۔ لوگوں نے کل دین چند رسومات کو سمجھ لیا، چند رسمیں ادا کر لی مرنے جینے کی، اور سمجھ لیا کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دین اسلام تقاضا کرتا ہے کہ خدا اور رسول اور ان کا حکم ہماری زندگی میں غالب آئے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ساری رسمیں، چاہے وہ ونی اور کاروکاری کی رسمیں ہوں، چاہے وہ وٹا سٹا کی رسمیں ہوں، نکاح شگار اور نکاح مسیار اور یا قرآن کے ساتھ شادی جو سندھ کے اندر بہت زیادہ رواج ہے، یہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جلوس نکالنے ہیں، اگر احتجاج کرنا ہے تو ان چیزوں پر کیجئے، اس نظم کو بدلیے، اس قانون کو بدلیے، عورت کے حقوق کی بات کیجئے، آزادی نسواں سے آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ خاندانی زندگی، شریعت نے اس کے لیے جو پورا ایک نصاب دیا ہے، اس کا تعارف پچھلے جمعے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اور بات بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عدل کی شرط کے ساتھ ایک ہی شادی ہے، بس ایک ہی، لیکن دوسری شادی کی گنجائش رکھی، اور اس میں یہ بھی طے کر دیا کہ خفیہ شادی نہیں ہوگی۔ مرد نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک شادی گجرانوالہ میں کی ہوئی ہے، دوسری کراچی میں، تیسری اسلام آباد میں، چوتھی لاہور میں کی ہوئی ہے۔ خفیہ شادی نہیں ہوگی، شادی کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص رات کو کسی گھر میں آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، آپ نے بلا لیا کہ اس گھر میں کیا لینے کے لیے آتے ہو جبکہ تمہاری یہاں رشتہ داری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اس گھر کے اندر جو خاتون ہے اس کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ تو فرمایا کہ پھر چھپ کے کیوں آتے ہو؟ کہنے لگا کہ اصل میں وہ ایک امیر کبیر عورت ہے اور میں غریب آدمی ہوں۔ تو اس کو اس بات کی شرم ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے ایک غریب آدمی سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، اگر تم اس نکاح کا اعلان کرو، اگر اب تم رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس گھر کے اندر آئے تو میں تم پر زنا کی حد طاری کروں گا۔ یہ شریعت ہے، مذاق نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر اعلان کرو، بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں اگر کسی ضرورت کے تحت انسان نے دوسرا نکاح کر لیا، لیکن اس میں نے عرض کیا کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن کوئی سماجی ضرورت ہو، آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی ہے، اس قابل نہیں رہی، وہ جوان ہے، دوسری شادی کر لے، بسا اوقات اولاد نہیں ہو رہی، کوئی ایسا معاملہ ہے، کر لیا ہے۔ گھر کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے اور پیچھے اس کی بیوی اور بچے ہیں، ان کا تحفظ مقصود ہے۔ کوئی سماجی مسئلہ ہے، جنگیں ہوئی ہیں اور مردوں کی تعداد کم ہو گئی اور عورتوں کی زیادہ، ایران کے اندر معاملہ ہوا، تو آپ ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ ایک سماجی مسئلے کے طور پر شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ یورپ اور مغرب کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کا دشمن ہے، دیکھو جی 4 شادیوں کی اجازت ہے،
بھئی 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ گھر جا کر پڑھیے گا، اور پھر اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جاری ہے کہ ہماری خاندانی اور سماجی زندگی کیا ہونی چاہیے، ہم کن خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے اور شاید 1-2 جمعے مزید چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔